اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دو بچھڑے ہوئوں کو آپس میں ملائے، کاٹنے کا کام ہر کوئی کرتا ہے، قطع تعلقی کا کام آپ دیکھ رہے ہیں، معاشرہ ہر خاندان میں بگاڑ، بھائی بھائی سے بیزار، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا، تو یہ کیسے پھیل رہا ہے؟ ہم یہ کام کاٹنے کا کام کر رہے ہیں، جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم جلتی پر تیلی کا تو کام کر رہے ہیں، لیکن اس پر پانی ڈالنے کا کام نہیں کر رہے۔ ہم مزید دو باتیں اپنی طرف سے بڑھا کے اس کو مزید بڑھکا تو دیتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس بارے میں دو بھائیوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ چل جاتا ہے۔ جھوٹ کیسے؟ بھائی چھوٹا بھائی گیا، آپ اس کی صلح کرانے چاہتے ہیں، یار دیکھو وہ بڑا بھائی ہے، اس کا احترام کر لو۔ کہا کہ نہیں وہ تو مجھے اچھا ہی نہیں سمجھتا۔ کہا نہیں وہ تو آج صبح تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ چھوٹا بھائی میرا بہت اچھا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے تو اس کے دل میں رحم آئے گا۔ پھر بڑے کے پاس جائیں، بڑا ضرور کہے گا کہ یہ چھوٹا ہے، میرا احترام نہیں کرتا۔ آپ کہیں نہیں میں صبح بھی اس سے ملنے گیا، وہ تو آپ کا بڑے ادب سے نام لے رہا تھا، پیار سے نام لے رہا تھا آپ کا، اس نے کوئی ایسی غلط بات آپ کے بارے میں نہیں کہی۔ حالانکہ اگر اس نے دو گالیاں بھی دیں، آپ اس کو یہ بات گامو سچار مت بنے۔ ایسی چیزوں پر ہم گامو سچار بن جاتے ہیں، اگر سچ بتائیں گے تو مزید آگ بڑھے گی۔ میرے آقا فرماتے جو دو بھائیوں کو آپس میں ملائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کو بھی حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے آسان حج بتاؤں؟ اس سے بھی آسان حج، اس سے بھی آسان حج۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اذان سن کر وضو کی تیاری کرتا ہے اور وضو کر لیتا ہے تو میرے آقا فرماتے سمجھ لو اس نے احرام باندھ لیا۔ اور گھر سے چل کر مسجد آتا ہے اور وہاں آ کے 2 رکعت نفل جب پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے سمجھ لو اس نے عمرہ کر لیا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جب وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لو اس کا حج ادا ہو گیا۔ یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام کتنے مہربان ہیں۔ اب کوئی غریب نہ کہے کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں، میں حج کو کیسے جا سکتا ہوں۔ میرے آقا نے آسان حج بتائے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رحمتا للعالمین بن کر آئے ہیں، تم کام کرنے والے، نیکیاں کرنے والے تو بن جاؤ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی کام بتائیں، کام تھوڑا ہو اس کا اجر زیادہ ہو، کام تھوڑا اس کا اجر زیادہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عالم کی خدمت کیا کر۔ کس کی؟ اب آپ مولا کہیں، جس طرح عرف عام میں ہم کہتے ہیں نا، اللہ کے محبوب، یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھ کر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے اور آج بھی برسر ممبر کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں، علماء کا خدمت گار ضرور ہوں، ان کے جوڑے اٹھانے والا ضرور ہوں، ان کے ساتھ صحبت میں رہنے والا ضرور ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ سیکھنے والا ضرور ہوں۔ میں عالم کے بارے میں بات بتا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب کہا نا کہ مجھے تھوڑا کام بتائیے اس میں اجرت زیادہ ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر کسی عالم کی خدمت کیا کر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر مجھے ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے 70 حجوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کتنے حجوں کا ثواب؟ یہ صرف ایک مرتبہ خدمت کرنے پر۔ اب خدمت کیا ہے؟ آپ نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، آپ ان کی تھوڑی دیر خدمت کے لیے رہے، کسی کوئی ضرورت پوری کر دی، آپ نے کپڑے لے کر دیا، کوئی ضرورت پوری کی، کوئی خدمت کی، ایک خدمت کرنے پر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70 حجوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نعت خوانوں پر ہزاروں لٹا دیتے ہیں، ایک نعت پر جب تک کھلتی ہے وہ نعت خوان
تھوڑی دیر کے لیے ایک سر والے کے پاس بیٹھا اور سر تان اس نے سیکھے، طبلوں پر اس نے سریں بنائی اور آ گیا محفل میں۔ اب ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ کر لٹا رہے ہیں کہ یہ حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، اس پر ہم ہزاروں لٹا دیتے ہیں۔ جب عالم دین کوئی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہا ہوتا ہے، اب جس نے 10 سال حضور کا علم سیکھا، 10 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سیکھا، وہ حدیث کا علم سیکھتا رہا، 10 سال قرآن کا علم سیکھتا رہا، اور 10 سال کے بعد وہ عالم بن کر آیا، ہم اس کی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور نعتخوان 1 گھنٹہ آپ کو سناتا رہے گا اور پیسوں کی برسات اس پر برستی رہتی ہے، ہم اسے راتوں رات امیر کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ پوچھے جائے کسی محلے میں کسی امام کے پاس، مسجد امام کے پاس، پیش امام کے پاس، اس کی 10,000 یا 8,000 سے اوپر تنخواہ نہیں ہوگی مہینے کے بعد اسے 8 یا 10,000 دیے جاتے ہیں، 5,000 دیے جاتے ہیں یا 7,000 دیے جاتے ہیں۔ اور ایک نعتخوان جو گویے کے پاس بیٹھ کر سر سیکھا ہے، تان سیکھا ہے، وہ گویے سے سر سیکھ کر تمہاری محفلوں میں آ کے ہزاروں روپے رات کے 1 گھنٹے کے لے جاتا ہے۔ اور آج عالم دین اور امام مسجد کی قدر ہم نے کیا کی؟ ہم خود اپنے گریبان میں جا کے۔ اور یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عالم دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے ان فرمودات پہ عمل کر کے ہم بھی یہ سستے حج حاصل کر لیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔